میں ان منظروں کو دیکھتا ہوں، ان مناظروں کو دیکھتا ہوں اور میں گناہوں کو ملاحظہ کرتا ہوں، مگر اس کے بعد بھی میں رزق دینا فراموش نہیں کرتا، اپنے بندے کو برابر رزق دیتا ہوں۔ اے موسیٰ تم نے جان لیا کہ میرے سوا رزاقیت کسی کے لیے نہیں، رزاق حقیقی میری ہی ذات ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت جسم و جسمانیات سے پاک ہے، اور یہ سب سے اہم عقیدہ اہل سنت والجماعت کا کہ ہم مانتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی جسم سے پاک، اعضاء سے پاک، جسمانیات سے پاک، وہ دیکھتا ہے مگر آنکھ سے پاک ہے، وہ سنتا ہے مگر کان سے پاک ہے، وہ اپنے بندوں کی امداد فرماتا ہے مگر اس ہاتھ سے پاک ہے، وہ اپنے بندوں سے قریب ہے مگر اپنے جسم اور وجود سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت موجود ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کی ذات ہے اور اس کا عدم و محال ہے، مگر وہ کوئی جسم نہیں، وہ کوئی مادہ نہیں ہے، کوئی مٹیریل نہیں ہے، وہ مادہ مٹیریل ہونے سے پاک ہے، وہ بیٹھنے سے پاک، وہ اٹھنے سے پاک، وہ چلنے سے پاک، وہ لیٹنے سے پاک، وہ قائم ہونے سے پاک، وہ حرکت کرنے سے پاک، وہ متحرک ہونے سے پاک، وہ سکون لینے سے پاک، وہ اونگنے سے پاک، وہ نیندنے سے پاک۔ جتنے لوازمات بشری ہوتے ہیں ان تمام لوازمات سے اس کی ذات پاک و منزہ ہے۔ یہ ہے عقیدہ اہل سنت۔ اور اب اس کے علاوہ عقائد ہے جس کو بیان کیا جا سکتا ہے لیکن وقت کی تاخیر اور وقت کی قلت۔ اب میں یہاں سے کچھ نئے سیشن اور کچھ نئی باتیں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں اور اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں، مگر اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، میں آپ سے اب ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میری پوری گفتگو بڑی اطمینان سے سنی اور بڑی دل جمعی کے ساتھ باگوش سنا۔ میں نے عقیدہ اہل سنت آپ کے سامنے رکھا جو توحید کے تعلق سے ہمارا عقیدہ ہے۔ اب میں ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بڑی ایمانداری کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ مجھے یہ بتائیں، کیا ان تمام عقائد میں ایک بھی نظریہ آپ کو ایسا لگا جو رد کر دینے کے لائق ہے یا اسلام کے خلاف ہے؟ بتائیں، ایسا کوئی بھی ایک نظریہ یا کوئی ایک عقیدہ اللہ کے تعلق سے، توحید کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا کہ جو اللہ رسول کے بتائے ہوئے اصولوں اور طریقے کے خلاف ہو؟ ایسا کوئی عقیدہ لگا آپ کو؟ اس عقیدے کے بعد جو اہل سنت والجماعت کا، آپ کا، میرا، ہمارے ائمہ کا، علماء کا، سب کا عقیدہ رہا اور 1400 سال سے یہی عقیدہ رہا، اس عقیدے کی روشنی میں کیا ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں اور یہ توقع رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس عقیدے کے عوض ہماری مغفرت بھی فرمائیں گا اور ہمیں جنت بھی عطا فرمائیں گا؟ یقین ہے۔ مگر آئیے، آج کل وہ جماعتیں جو تعداد میں تو بڑی قلیل ہے مگر دعوے اپنی اوقات اور اپنی حیثیت سے زیادہ ہے، جتنی تعداد نہیں اتنے دعوے ہیں، اور دعوے ایسے کہ انہیں یہ تو بڑی وہ ہے، افسوس اور کیا کہنا چاہیے، اس پر تو انہیں بڑا شکوہ ہے کہ گستاخیوں کی بنا پر ہمارے علماء انہیں کافر کہتے ہیں تو وہ بہت ناراض ہو جاتے ہیں، مگر وہ اپنی تقریروں میں اور اپنے لٹریچروں میں بڑے دھڑے کے ساتھ پوری دنیا اسلام اور پوری دنیا سنت کو مشرک کہہ کر اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، اور شرک کی جو بنیادیں انہوں نے بنائی ہیں وہ خود ساختہ ہے۔ عقیدہ اہل سنت کے مطابق شرک یہ ہے جو اسلام نے ہمیں بتایا، جو قرآن و حدیث بتاتی ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ماننا، اس کی صفات میں شریک ماننا، یہ عقیدہ رکھنا کہ جتنی طاقت اللہ کو ہے فلاں بندے کو بھی ہے، اللہ کسی بندے کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، یہ شرک کی تعریف ہے۔ مگر آئیے، ان کے نزدیک جو شرک کی تعریف ہے وہ بڑی عجیب ہے، اور اس تعریف کے نزدیک وہ پوری امت مسلمہ کو اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ اس تعلق سے میں اس وقت جو توحید کے سب سے بڑے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، جو حکومت کی بل پر اور ریالوں کے زور پر اپنے باطل مذہب کو پھیلانا چاہتے ہیں، اس وقت کی سب سے بدترین اور سب سے گمراہ اگر کوئی جماعت ہے مسلمانوں میں جو اسلام کی دعوے دار ہے اور سب سے زیادہ گمراہیت میں اور کفر اور گناہوں میں مبتلا ہے، وہ اہل حدیث غیر مقلدین کی جماعت ہے۔
آئیے ان کے ایک اسکالر کا میں ایک بیان آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ وہ پوری دنیا سنیت اور پوری دنیا اسلام کو کس انداز میں مشرک کہہ رہے ہیں. آئیے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنتے ہیں. مزار کو پوجنا غلط ہے، حرام ہے. میں جانتا ہوں کہ کئی مسلمان انجانے میں علم کی کمزوری کی وجہ سے وہ مزار پہ جاتے ہیں، اور میرا یہ کہنا ہے کہ بہت سا کلچر جو ہے، یہ کلچر ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے، اور ہمارے باپ دادا پہلے کہیں نہ کہیں ہندو تو ہوں گے، تو ہمارے باپ دادا جاتے تھے مندر، تو ابھی جا رہے ہیں مزار میں. آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی. ذاکر نائک کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں مزار کو پوجنا شرک ہے. ذاکر نائک سے سب سے پہلا سوال، مزار کو پوجتا کون ہے؟ آپ لوگ مزار کو پوجتے ہیں؟ کچھ لوگ چومتے ہیں. چومنا اور ہوتا ہے، پوجنا اور ہوتا ہے. مگر چومنے کو انہوں نے پوجنا سمجھ لیا، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو پجاری قبر کا بول کے مشرک بنا دیا. اور انہیں رتی برابر بھی یہ خوف نہیں آیا کہ میں مسلمان جو اولیاء کی مزار پر جاتے ہیں، بزرگان دین کی مزار پر جاتے ہیں، ان کو مزار پر جانے کی بنا پر پوجنا کہہ کر ان کو مشرک ڈکلیئر کر کے کتنا بڑا وبال لے رہا ہوں. کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب کوئی کسی کو کافر یا مشرک کہتا ہے اور وہ مشرک و کافر نہ ہو تو وہ کفر و شرک اس کی طرف لوٹ آتا ہے. یہ سوچے سمجھے بغیر انہوں نے پوری امت مسلمہ کو کہہ دیا کہ وہ مزار کو پوجتے ہیں، جھوٹا الزام رکھ دیا. میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر واقعی وہ سچے ہیں اپنی بات میں تو وہ ثابت کرے کہ کون سنی ہے، کس ہمارے سنی امام نے، کس سنی اہل سنت کے عالم نے لکھا کہ مزار کو پوجنا جائز ہے. اور مزار کو پوجتے ہیں ہم پوجتے نہیں ہیں، بلکہ مزار پر رسول اللہ کی سنت میں حاضر ہوتے ہیں. اس لیے کہ قبروں پر جانا رسول اللہ کی سنت ہے، حدیثوں میں موجود ہے. بخاری مسلم جیسی کتابوں میں کہ سرکار اصحاب بدر کی قبروں پہ جایا کرتے تھے، اصحاب احد کی قبروں پہ جایا کرتے تھے، بلکہ جنت البقیع کے مدفون کی قبروں پر بارہا تشریف لے گئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مزار پہ جا کے سب پوچھتے. اب دلیل کیا دی؟ کہتے میں جانتا ہوں کہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہتے آپس کا کلچر مکس ہو جاتا ہے. پہلے ہمارے باپ دادا جاتے تھے مندر، اب جا رہے ہیں مزار. یعنی پہلے مندر جانے کی عادت تھی، اب مزار جانے لگے. اس جاہل سے کوئی پوچھے کہ مزار اور مندر میں فرق ہے یا نہیں؟ مزار اور ہے، مندر وہ لعنتوں کی جگہ ہے اور یہ رحمتوں کی جگہ ہے. وہاں پر لعنتیں اترتی ہے اور یہاں رحمتیں اترتی ہے. اس لیے کہ روایت میں آیا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے. تو جہاں ان کا ذکر ہو وہاں رحمت اترے، اور جہاں ان کا خود وجود ہو تو وہاں کتنی رحمتیں اتریں گی. وہاں تو فرشتوں کی حاضریاں ہوتی ہے، مقبولان بہرگاہ وہاں آتے. مگر یہ تشبیہ کا ایسے دے رہے ہیں، مندر کو تشبیہ دے رہے ہیں، مندر سے مزار کی مشابہت پیدا کر رہے ہیں. آئیے دوسرے ثبوت کو دیکھیں غیر مقلدین کے. یہ ہے معراج ربانی. یہ ہندوستان میں رہا کرتے تھے. ان کی تھوڑی ہسٹری بھی میں سنا دیتا ہوں. ان کے باپ قبر کھودا کرتے تھے. میں مذاق میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ریئل بات ہے. قبر کھود کھود کے جیسے تیسے اس نابکار کو پڑھایا. یہ نابکار پڑھا کم، بدماشی زیادہ کیا اس نے. آج کل سعودیہ میں وراجمان ہے، انہی کی ریالوں پر ان کی گزر اوقات ہے. اب جیسا رزق کھائیں گے ویسی بولی بولیں گے. چنانچہ زندگی میں انہوں نے آج تک ایک بھی مناظرہ نہیں کیا. مناظرہ آج تک معراج ربانی نے ایک بھی نہیں کیا. مگر دعوے ایسے 10x10 کے کمرے میں کہ پوچھئے بات. کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پورے قلعے انہوں نے وہیں پہ فتح کر لیا. رستم اعظم ہے وہ اپنے 10x10 کے کمرے میں. آئیے اس کاغذی شعر کو بھی سنتے کہ یہ کیا الزام لگاتے ہیں اہل سنت پر. ہندو کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی رہائش، کیا کچھ نہیں کیا ہوگا شیطان نے، اور کیا جس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بستی بستی، شہر شہر، ملک ملک، نگر نگر، ہر جگہ غیر اللہ کی پرستش ہو رہی ہے، غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. اللہ کے سوا غیروں کو مشکل کشا مانا جا رہا ہے. اللہ کے سوا غیروں کو پوجا جا رہا ہے، اور نام یہ رکھا جا رہا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم اصلی ٹی ٹی ایس ہیں، ہم ٹناٹن سنی ہیں، ہم میں قطعاً کوئی ملاوٹ نہیں ہے، ہم پکے عاشق رسول ہیں، ہم پکے اولیاء کے دوست، اولیاء اور صالحین کے ماننے والے.
کہتا ہے ہندو کافروں کے ساتھ رہتے رہتے یہ امت گمراہ ہو گئی. ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہتے یہ امت شیطان نے ورگلا دیا, اور شیطان نے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا, تو اس کو شاید شیطان نے اسی کے کان میں آ کے بتایا میں نے کیا 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 ہے. تو وہ آئیں گا کس کے پاس؟ جو اس کا دوست اور رفیق ہوگا. تو شیطان نے آ کے اس کو ورگلا دیا اور بتایا کہ دیکھو سب مشرک ہو گئے ہیں, تو ایک پکا مسلمان بچا ہوا ہے. تو کہتے ہیں مشرکوں کے ساتھ کافروں کے ساتھ رہتے رہتے شیطان نے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا اور کیا. آج بستی بستی لوگ گمراہ ہو گئے اور غیر اللہ کو پوج رہے ہیں. اللہ کے سوا دوسروں کو مشکل کشا مانا جا رہا ہے. اس نے بھی ہم پہ شرک کا الزام لگایا. آئیے توصیف الرحمان یہ تیسرے صاحب کو سنیں. یہ سب ریال کے رالوں پر منہ چاٹنے والے لوگ ہیں, سعودیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے. یہ پاکستان میں پنجاب کے رہنے والے, مگر یہ بھی آج کل سعودیہ کے ٹکڑے توڑ رہے ہیں وہاں پر. یہ بھی الزام ہم پہ کیا لگاتے تھے رسول نے. بت پرستی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ جو بارڈر پار لوگ ہیں مندروں کے اندر, وہ کس کو پوجتے ہیں؟ کھڑے کو. اور ہم کس کو پوجتے ہیں؟ پڑے کو. وہ کھڑے کی پوجا کرتے ہیں, ہم لمبے پڑے کی پوجا کرتے ہیں. وہ اس کو دیوتا کہتے ہیں, ہم اس کو داتا کہتے ہیں. وہ اس کے اوپر مندر بناتے ہیں, ہم اس کے اوپر درگاہ بناتے ہیں. وہ اس پہ چادر چڑھاتے ہیں, ہم اس پہ چادر چڑھاتے ہیں. وہ اس کو راضی کرنے کے لیے بجھن گاتے ہیں, اور ہم اس کو راضی کرنے کے لیے قوالی پیٹتے ہیں. خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ توصیف الرحمان کہتے ہیں بت پرستی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. اب بت پرستی کی تعریف کیا بیان کی؟ بارڈر پار ہندوستان پاکستان ایشیا کے لوگ, ایک قوم وہ جو کھڑے کو پوج رہی ہے اور دوسری جو ہے پڑے کو پوج رہی ہے. یہ کھڑا کون ہے؟ بت. اور یہ جو پڑا ہے یہ کون ہے؟ ولی. اور بت میں فرق ہے یا نہیں؟ بتائیے پاگل ہے یا نہیں؟ اب یہ بت اس کو کیوں کہہ رہا ہے؟ اصل میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا, فطرت کسی کی بدلتی نہیں ہے. مشکات شریف کی حدیث ہے, سرکار نے فرمایا اگر کوئی تجھ سے یہ کہے کہ پہاڑ اپنے مقام سے ہٹ گیا یقین کر لینا, اور کوئی کہے فلاں کی فطرت بدل گئی یقین مت کرنا. فطرت نہیں بدلتی, کیونکہ ان کے باپ دادا کی فطرت وہی تھی. ان کے باپ تھے عبد الوہاب نجدی. انہوں نے کتاب لکھی کتاب التوحید, اس میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کو دیکھنا بڑے بت کو دیکھنا ہے, صنم اکبر کو دیکھنا ہے. کیونکہ باپ نے صنم اکبر کہا تھا رسول کے روضے کو, تو نسلیں بھی ہر ولی کی قبر کو بت بتا رہے ہیں. اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ مولوی جرجی جو آج کل انڈیا میں وراجمان ہے, مگر قسم خدا کی آج کل ان کی حال یہ ہے کہ ہمارے نام سے ان کو پیشاب لگنے لگتی ہے. انہوں نے بھی جناب نے آج تک کسی بریلوی سے مناظرہ نہیں کیا, اور 3 سال سے میں اس کو چیلنج کر رہا ہوں, لیکن یہ کمبخت اب تک اس کے منہ سے نکل ہی نہیں رہا ہے کہ میں تیار ہوں. اب کب نکلے گا پتہ نہیں. یہ تھوڑی وضاحت کے ساتھ بات کر رہے, آئیے ذرا ان کی بھی سن لیں. فرق اتنا ہے, دلیل کیا ہے؟ تم کھڑی مورتی کی پوجا کر رہے ہو, وہ پڑی مورتی. ایک پڑی مورتی کی ایک کھڑی مورتی کی. یہ شنکر بھگوان کی مورتی ہے, یہ بڑے پیر صاحب کا یا نظام الدین اولیاء کا مزار ہے, یہ احمد رضا خان کا مزار ہے. اب اس کی جہالت دیکھیں, فرق کیا ہے ہندوؤں میں اور مسلمان میں؟ فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. بولتا ایک کھڑی مورتی کو پوج رہا ہے, ایک پڑی مورتی کو. وہ جاہل کو بولو یہ قبر مورتی ہے کیا؟ تو اگر یہ قبر مورتی ہے تو اس کے باپ دادا مرے تو سب مورتی بن گئی ہے سب. تو یہ کیا اپنے باپ دادوں کی قبر نہیں بناتے کیا کہ وہ پارسیوں کی طرح مجوسیوں کی طرح مکھن لگا کے چیل اور کووں کو دے دیتے ہیں؟ بات سمجھیے آپ, یہ پڑی مورتی ہے, کھڑی مورتی ہے. یہ شنکر بھگوان کی مورتی ہے, یہ نظام الدین کا مزار ہے. بتائیے شنکر بھگوان اور نظام الدین میں فرق ہے یا نہیں؟ وہ شنکر جس کا وجود ہی نہیں, اور یہ محبوب الہی ہے. کتنا فرق ہے, کہاں ایک اللہ کا محبوب اور ایک کہاں جس کا وجود ہی نہیں. مگر کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ کھڑی مورتی ہے, یہ پڑی مورتی ہے. جاہل کو بتایا کہ یہ ثابت کر دے اگر یہ واقعی اپنے ابا کی اوریجنل اولاد ہے, یہ ثابت کر دے کہ قبر کو کسی حدیث میں مورتی کہا گیا ہو. اہل حدیث ہے نا یہ لوگ,
کوئی حدیث سنا دے جس میں رسول اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ بھی مورتی ہے، یہ کھڑی مورتی ہے، یہ پڑی مورتی ہے، کوئی نہیں ملیں گی. بلکہ نبی نے قبر کی عظمت کیا بتائی؟ قبر مورتی نہیں ہوتی. من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. تو کہاں قبر ہمارے مسلمان مومن کی اور کہاں وہ؟ اب تشبیہ اس سے دے رہا ہے. اب آئیے اور اس کی شرک کی دلیل سنیں. یہ تعریف ہے ان کے نزدیک شرک کی. یہ کھڑی مورتی ہے، یہ پڑی ہے، جو کام اس پہ ہو رہا وہی کام تو اس پہ بھی ہو رہا. ورنہ مجھے بتا دو، ہندو چنری چڑھائے مورتی پہ تو کافر، تم چادر چڑھاؤ تو پکے مسلمان، وہ ہار ڈالے تو کافر، تم پھول برساؤ تو پکے مسلمان. یہ کوئی چیز کھانے کی مورتی پہ چڑھائے تو کہے پرساد، پرساد کھانا حرام. یہاں پر کوئی چیز چڑھائی جائے اس کو کہو تبرک ہے، اور یہ کھانا بڑا مبارک. ہندو مورتی دھو کر اس کا پانی پی اور کہے کہ یہ گنگا جل سے زیادہ پاک پوتر ہے، اس سے بیماریاں صحیح ہو جاتی ہیں. مسلمان عرس کے موقع پر قبر دھو کر پانی اس کے بوتلوں میں بھرے اور کہے کہ اس کے آگے تو زمزم بھی فیل ہے، تو یہ پکا مسلمان. جو کام اس پہ ہو رہا ہے وہی کام تو اس پہ ہو رہا ہے. اور آج میں فتویٰ دینے کا عادی نہیں ہوں، لیکن آج جذبات میں ہوں، میں یہ فتویٰ دے کے چلا جاتا ہوں. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کی قسم، اگر بھارت کے اور پاکستان کے، ہندوستان اور پاکستان کے، ہندوستان کا یہ 20 کروڑ مسلمان اور پاکستان کا وہ 15 کروڑ 10 کروڑ مسلمان، اگر یہ چادر چڑھانے کے بعد، چنری چڑھانے کے بعد، تبرک کھانے کے بعد اگر یہ جنت کے اندر چلا گیا تو کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بھارت کا 60 کروڑ ہندو بھی ایک ایک کر کے جنت میں چلا جائے. اور اگر بھارت کا ہندو جنتی نہیں ہے تو اتنا یاد رکھنا کہ پھر تم اپنے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ پیش کرو. تم وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ اگر وہ ان کاموں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے تو تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے اندر یہ کام کیوں پائے جا رہے ہیں؟ تم بھی تو وہی کام کر رہے ہو. ارے اب یہ دیکھیں شرک کی انہوں نے بڑی اچھی مثال دی. کافر چندری چڑھائے تو مشرک، تم چادر چڑھاؤ تو پکے مسلمان. وہ پرساد کھائے تو اس کے نزدیک تب متبرک، تمہارے نزدیک قبر کی چڑھا ہوا کھانا تبرک. وہ مورتی کو غسل دے تو کافر، اور تم قبر کو غسل دو تو مسلمان. یعنی ان کے شرک کی تعریف یہ ہے کہ اگر آپ کے کام میں اور ان کے کام میں مشابہت اگر کہیں پائی جائے یا ملتا جلتا معاملہ پایا جائے تو مشرک ہو گیا ہوگا. یہ ان کی تعریف ہے. تو انہی کی تعریف کی روشنی میں چند سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہی آپ کے نزدیک شرک کی تعریف یہ ہے کہ کام میں مشابہت پائی گئی، مماثلت پائی گئی یا سملرٹی پائی گئی تو آپ نے کہہ دیا شرک ہو گیا. تو بھائی بہت سے کام تو ایسے بھی ہے جو آپ بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کیا یہ زمزم کا پانی مبارک نہیں سمجھتے ہیں؟ اور ہندو گنگا کا پانی متبرک سمجھتا ہے. تو وہ گنگا کو پاک سمجھتا ہے، تم زمزم کو پاک سمجھتے ہو، تو تم بھی تو ہوئے کہ نہیں ویسی کی ویسی. تم روزہ رکھتے ہو، وہ اپاس رکھ لیتا ہے. تم حج کے لیے جاتے ہو، وہ تیرت پہ چلا جاتا ہے. وہ تیرت پہ جاتا ہے، تم حج کے لیے جاتے ہو. وہ مورتی کے سامنے سجدہ کرتا ہے، تم کعبے کے سامنے سجدہ کرتے ہو. تو اسی کے اصول میں پھر پوچھا جائے کہ جناب جرجی صاحب وہ کیسا ہندو اور آپ کیسے مسلمان؟ آپ ہی کی تعریف کے نزدیک. اور پھر کہا میں فتویٰ دینے کا عادی نہیں ہوں، میں آج جذبات میں ہوں. معلوم ہوا کہ یہ فتوے جذبات میں دیتے، ہوش میں نہیں دیتے. اب اس کے بعد دوسرا دعویٰ، اگر تم یہ سب کرنے کے بعد، قبروں کو غسل دینے کے بعد، تبرک کھانے کے بعد، چادریں چڑھانے کے بعد اگر تم مسلمان اور جنت میں چلے جائیں گے تو کہتا ہے رب کعبہ کی قسم ہندوستان کا 60 کروڑ بھی ہندو ایک ایک کر کے جنت میں چلے جائیں گا. حالانکہ قرآن تو کہتا ہے کافروں کے لیے شدید عذاب ہے، لیکن یہ کہتا نہیں. یہ اس کا فتویٰ اتنا بوکس فتویٰ کہ اگر کوئی یہ شرک کر رہے ہو تم تو یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے.
اب اس کے بعد اسے دوسرا جو دعویٰ کیا یہ کھوکھلا دعویٰ یہ تھا کہ اگر وہ غلط ہے تو پھر تم اپنے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ پیش کرو. میں اس نامرد سے کہنا چاہتا ہوں میں اپنے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ دینے کے لیے تیار ہوں, تو مل کب رہا ہے اور کہاں مل رہا ہے. یہ نیٹ پر جائیں گی, آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ بات ہال میں ہو گئی بات ختم. نیٹ پہ جائیں گی, یہ بھی سنیں گا, اس کے باپ دادا بھی سنیں گے, کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی تقریریں سن چکا ہے یہ, اور اس کو باقاعدہ ہمارے یہاں کے لڑکوں نے بامبے میں پکڑا بھی ہے. کچھ کتابوں کو لے کے میں آگے بتاؤں گا کن باتوں پہ اس کو پکڑا گیا, آج تک اس کا جواب نہیں ہے اس کے پاس. تو ہم مسلمان ہونے کا اپنا سرٹیفکیٹ دینے کے لیے تیار ہے, اور تجھ سے تیرے ایمان کا سرٹیفکیٹ پوچھتے اگر تو اپنے باپ کی اوریجنل اولاد ہے تو آ کے بیٹھ جا, بتا تو کیسا مسلمان ہے. ہم بھی پھر چند سوال رکھیں گے, مگر نہیں آئیں گا یہ. تو بہرحال انہوں نے مماثلت کی بنا پر مشرک ڈکلیئر کر دیا سب کو. اب یہ صاحب ایک میں جو دکھا رہا ہوں یہ تو عجیب ہی پاگل آدمی ہے, اس کی شکل دیکھ کے بھی آپ کو لگے کہ واقعی پاگل ہے. اور جرجس سے میں کہوں گا یہ تیری جماعت کا آدمی ہے, پہلے تو اس پہ فتویٰ لگا, کیونکہ اس نے کہا کہ دیکھیے جو کام ہندو کر رہا ہے وہی تم کرو تو مشرک. اب یہ اس کی جماعت کا مولانا سعودیہ کا نام ہے بلال فلپس. بلال, تو اب میں جرجس سے کہتا ہوں اس پہ پہلے فتویٰ لگا, فلپس نام کس کا ہوتا ہے؟ تو وہ فلپس بولے تو کافر اور یہ فلپس بولے تو کیسا مسلمان؟ یہ کون سی فلپس کمپنی ہے بھائی؟ اور ایک دوسرا بتا دوں, ہمت ہو تو ڈاکٹر ذاکر نائک پہ بھی فتویٰ لگا. نائک کس کا نام ہوتا ہے؟ یہ بھی ہندوؤں کا نام ہے. تو وہ نائک بولے تو ہندو اور یہ نائک بولے تو پکا مسلمان. تو یہ بھی تو اپنے گھر میں جھانک کے دیکھ. اب آئیے اس پاگل کو سنیے. Calling. We say, Ya Allah. If you say, Ya Rasulullah, you're involved in worshipping the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. That's why in the masjids where you see people like to put up these plates, ornate plates, it says, Ya Allah, Ya Rasulullah. This is wrong. اس نے شرک کی ایسی تعریف لائی جو 1400 سال تو چھوڑیے, میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے بھی مشرکوں کو بھی نہیں سوجی ہوگی, جو اس کو دور کی کوڑی سوجی. یہ ڈاکٹر بلال فلپس ہے, یہ بہت زہر بکتا ہے. کہتا ہے کالنگ یو وی سے یا اللہ, کہتا ہے ہم تو اللہ کو یوں پکارتے ہیں کہ یا اللہ. اف یو سے یا رسول اللہ, اور یا رسول اللہ یو آر انوالو ورشپنگ the prophet you are involved in worshipping the prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتا ہے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت میں, اللہ کی عبادت میں شامل کر لیا اور شرک ہو گیا. یعنی یا رسول اللہ بولا تو کیا ہو گیا؟ اللہ کی عبادت میں آپ نے نبی کو شامل کر لیا اور وہ شرک ہو گیا. اب یہاں پہ تھوڑا سا رکیں, یا رسول اللہ کے معنی کیا ہوتے ہیں, کیا میننگ ہوتا ہے؟ اے اللہ کے رسول کو اللہ کہا کہ رسول کہا, تو پھر شرک کہاں سے ہوا؟ آپ نے کہا اے اللہ کے رسول, اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اللہ نہیں کہہ رہے. تو اگر رسول کہنا ہی شرک ہو گیا تو پھر توحید کیا ہے؟ اور اس کے بعد پھر شرک کی ایک اور نئی تعریف بیان کی. کہتا ہے دیٹ وائی ان مسجد you see the people like to put up this plate or name plate, you say Ya Allah, it say Ya Allah, Ya Rasulullah, it is wrong. کہتا ہے آپ نے مسجدوں میں دیکھا ہوگا اکثر 2 پلیٹ لگائی جاتی ہے, 2 ٹکڑے لگائے جاتے ہیں, ایک پہ لکھا ہوتا ہے یا اللہ, ایک پہ لکھا ہوتا ہے یا رسول اللہ. یہ 2 پلیٹ آزو بازو لگائی, آپ نے شرک ہو گیا. کیوں شرک ہو گیا؟ اللہ کے برابر محمد کو رکھ دیا آپ نے, اللہ کے نام کے ساتھ آپ نے محمد یا رسول اللہ بھی لکھ دیا, اس لیے شرک ہو گیا. اب یہ بتائیے کوئی مشرک کو مسلمان کہنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ بہت سے گھروں میں بھی ہوتی ہے, اس نے مسجد کی مثال دی, گھروں میں بھی ٹکڑے ہوتے ہیں, ایک پہ لکھا ہوتا ہے یا اللہ, دوسرے سائڈ پہ لکھ دیتے ہیں یا رسول اللہ. شرک ہو گیا, مشرک ہو گئے وہ گھر والے, کیونکہ اللہ کے نام کے ساتھ رسول کا نام بازو بازو میں لا دیا, حالانکہ فاصلہ ہے جبکہ. لیکن اب میں اس پاگل بلال فلپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مشرک آئے اور اسلام لانا چاہے تو کیا کیا جائے گا؟ کیا کیا جائے گا؟
کلمہ. اور کلمہ ذرا دیکھیے، لا الہ کہاں ختم ہوا؟ اللہ پہ. اور شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ محمد. جب اللہ اور محمد میں فاصلہ نہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو جدا نہیں کیا، تو کون ہوتا ہے بے جدا کرنے والا؟ تو جو چیز کل تک توحید کا ذریعہ تھی، آج ان کی تعریف میں شرک ہو گئی ہے. وہ تو ان کو شرک کا حیضہ نہیں ہو گیا تو کیا ہو گیا ہے؟ اب آئیے میں قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں، ایک بڑی پیاری آیت. اللہ نے 1400 سال پہلے ہی ان نابکاروں پہ فتویٰ لگا دیا، ہم نہیں لگاتے فتویٰ. پارہ نمبر 6 سورہ نساء آیت 150. پارہ 6 سورہ نساء آیت 150 میں ارشاد فرمایا خداوند قدوس نے، ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ. اللہ فرماتا ہے کافر ہے وہ لوگ، اور وہ لوگ کافر ہو گئے جو اللہ رسول کو نہیں مانتے. وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اللہ رسول میں فرق کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ رسول کو اللہ سے جدا کر دیں. اللہ فرما رہا کافر ہے وہ لوگ. کون کافر ہے؟ جو رسول کو اللہ سے جدا کرنا چاہتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اپنے محبوب کو جدا نہیں کیا، نہ کیا ہے، نہ کریں گے. ہمارے محبوب کا تو عالم یہ ہے، با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مکر مفر. جو یہاں ہو جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. تو اللہ کہہ رہے ہم نے اپنے نبی کو جدا نہیں کیا. اب اس پر وہ کہنا کیا چاہتے ہیں میں بتا دیتا ہوں، اس سے پہلے کہ کوئی غیر مقلد کل آپ کو بولے میں ہی بتا دیتا ہوں. اصل میں بلال فلید نے شرک اس لیے کیا، کہا کہ آپ نے اللہ کے نام کے ساتھ محمد کو لا لیا، تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ کو اتنا بڑھاتے ہو کہ اللہ کے برابر کر دیتے ہو. یہ جملہ سنا ہے کہ نہیں آپ نے؟ اہل سنت کو بولتے ہیں نا یہ بھائی سنی لوگ اللہ کو اتنا بڑا، رسول کو اتنا بڑھاتے اللہ کے برابر کر دیتے. اس کا جواب میں ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں، اور قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتا کوئی. قیامت آ جائیں گی مگر ان کے باپ دادا، ان کی نسلیں بھی جواب نہیں دے پائیں گی. تم کہتے ہو کہ ہم رسول کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ اللہ کے برابر کر دیتے ہیں. میرا سوال ہے کہ پہلے حد خدا بتاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ ارے پہلے حد خدا بتاؤ. جب اللہ کی حد ہی نہیں معلوم، وہ لامحدود ہے، تو اس کے برابر کیا کیسے جا سکتا ہے؟ کسی چیز کو برابر کرنے کے لیے جس کے برابر آپ کر رہے ہیں اس کی حد تو معلوم ہو پہلے. جب حد خدا ہی نہیں معلوم تو اب ہم جو کچھ کرتے کیا کرتے ہیں؟ ہم نہیں کرتے، بلکہ شیخ سعدی نے فرما دیا بادت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اعلی حضرت نے فرما دیا، اعلی حضرت کہتے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. ہم رسول کو بڑھاتے نہیں ہیں، بلکہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہم اتنی ہی کرتی ہے جتنی رب نے بیان فرمائی ہے. کہ رب نے نام ہی رکھا محمد، اور محمد کے معنی ہوتے سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا، سب سے زیادہ. اس لیے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدارج النبوت میں فرماتے ہیں کہ لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں تم جو چاہو کہو، صرف رسول اللہ کو خدا نہ کہو. خدا چھوڑ کے جو کہو سب جائز ہے، صرف خدا نہ کہو. تو بہرحال بلال فلپس صاحب کو بھی آپ نے سن لیا. انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب، 2 پلیٹ ہی اگر آپ نے آزو بازو لگا دی تو آپ مشرک ہو گئے. ذاکر نائک نے کہا آپ قبر پہ گئے، مشرک ہو گئے. اور انہوں نے کہا پڑے کی پوجا کھڑے کی پوجا.